ہیلو اور اس زبردست معلوماتی سیشن میں خوش آمدید۔ ارے ہاں، آج ہم آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بالکل بنیادی مگر سب سے اہم تصورات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام سا روایتی لیکچر نہیں ہوگا، بالکل نہیں، بلکہ ہم اس پورے ٹاپک کو بہت ہی دلچسپ اور تیز رفتار انداز میں سمجھنے والے ہیں۔ تو بس ہماری پوری توجہ اسکرین پر ہونی چاہیے، کیونکہ سیکھنے کا یہ سفر واقعی بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں۔ ہم روزانہ لفظ کمپیوٹر استعمال تو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی واقعی غور کیا گیا ہے کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذہن میں ذرا اس کا کوئی جواب لایا جائے، میں ابھی نہیں بتاؤں گی، آگے چل کر اس راز سے پردہ اٹھایا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ کس کا اندازہ کتنا صحیح نکلتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے بالکل شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی آخر بلا کیا ہے؟ سیدھے سادے الفاظ میں کہیں تو جب ہم سائنسی علم کو عملی مقاصد کے لیے خاص طور پر انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ صرف کتابی یا ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ سائنس کو حقیقی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا نام ٹیکنالوجی ہے۔ اور جب ہم خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کی پوری بنیاد الیکٹرانک آلات پر کھڑی ہے۔ یہ جو مانیٹر، کی بورڈ اور ماؤس ہم روز دیکھتے ہیں، یہ دراصل وہ ٹھوس چیزیں ہیں، یعنی ہارڈ ویئر ہیں، جو ان تمام ڈیجیٹل تصورات کو حقیقت بناتی ہیں۔ ان کے بغیر ہم آئی ٹی کی کسی بھی کام کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے، عام ٹیکنالوجی اور آئی ٹی میں فرق کیا ہے؟ دراصل جب ان کمپیوٹرز کو خاص طور پر ڈیٹا یا معلومات کو محفوظ کرنے، اسے بوقت ضرورت ڈھونڈ کر نکالنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور اس میں تبدیلی یا ہیر پھیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو دراصل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ بس یہی آئی ٹی کی اصل اور سادہ سی تعریف ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیا جائے کہ اگر ہم ان کمپیوٹرز کو تیز رفتار مواصلاتی لنکس یعنی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ یا نیٹ ورکس کے ساتھ آپس میں جوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ تب یہ بن جاتی ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اس کا سارا کمال ہی یہ ہے کہ یہ معلومات کو پلک جھپکتے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا دیتی ہے۔ اچھا، یہاں اکثر ایک کنفیوژن دیکھنے میں آتی ہے۔ ڈیٹا اور انفارمیشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈیٹا بالکل کچا، غیر منظم اور بے معنی سا ہوتا ہے۔ یہ وہ ان پٹ ہے جو ہم سسٹم کو دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب کمپیوٹر اس کچے ڈیٹا پر کام کرتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے، تو جو بامعنی اور کام کی چیز باہر آتی ہے، یعنی آؤٹ پٹ، اسے ہم انفارمیشن یا معلومات کہتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے کچا مواد ڈیٹا ہو اور اس سے تیار ہونے والی پکی ہوئی لذیذ ڈش انفارمیشن۔ لیجئے، وہ وقت آ ہی گیا۔ یاد ہے شروع میں ایک سوال تھا کہ کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیں، کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ان پٹ لیتی ہے، اسے پروسیس کرتی ہے، ضرورت پڑنے پر سٹور کرتی ہے اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ دیتی ہے۔ اور یہ لفظ نکلا ہے کمپیوٹ سے۔ جی ہاں، کمپیوٹ، جس کا سیدھا سا مطلب ہے حساب لگانا یا اندازہ لگانا۔ کتنا دلچسپ ہے نا یہ؟ ویسے اس کی تاریخ بھی کمال کی ہے۔ اگر ان تصاویر کو دیکھا جائے تو ایک طرف وہ 500 سال پرانا ایباکس ہے جسے صرف گنتی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر دوسری طرف 19ویں صدی کے مشہور ریاضی دان چارلز بیبیج کا انالیٹیکل انجن ہے۔ یہ ایک میکینیکل اور پروگرام ہونے والا کمپیوٹر تھا، یعنی حقیقت میں یہیں سے وہ بیج بویا گیا تھا جس نے آج کے جدید کمپیوٹرز کی شکل اختیار کی۔ تو اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے اور مزیدار سے پاپ کوئز کا۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری یادداشت کتنی تیز کام کر رہی ہے۔ پہلا سوال، اور یہ بالکل شروع والے حصے سے ہے، ٹیکنالوجی کی بالکل صحیح تعریف کیا ہے؟ آئیے آپشنز پر غور کرتے ہیں۔ الف، کیا یہ محض بے معنی خام حقائق ہیں؟ بے، یا پھر عملی مقاصد کے لیے سائنسی علم کا اطلاق ہے؟ یا پھر جیم، تیز رفتار مواصلاتی لنکس؟ جلدی سے اپنا ایک جواب ذہن میں لاک کر لیا جائے۔ اور بالکل درست جواب ہے بے، عملی مقاصد کے لیے سائنسی علم کا اطلاق۔ یہ واقعی زبردست ہے۔ یہی وہ بنیادی تصور ہے جس پر پوری انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کی شاندار عمارت کھڑی ہے۔ چلیں جی، اب باری ہے ہمارے دوسرے سوال کی۔ یہ سوال عام ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے ہے۔ بتائیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی کی کیا تعریف ہے؟ ذرا آپشنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ الف، ڈیٹا کو سٹور، بازیافت، منتقل اور اس میں ہیرا پھیری کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال۔
بے کوئی میکینیکل ٹول یا جیم صرف اعداد کا حساب لگانا۔ کیا لگتا ہے آئی ٹی کا اصل کام کیا ہے؟ ایک دم درست جواب ہے الف، ڈیٹا کو سٹور، بازیافت، منتقل اور اس میں ہیرا پھیری کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال ہی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ یہ محض حساب کتاب کی مشین سے کہیں بڑی اور پیچیدہ چیز ہے۔ تیسرا سوال بھی آ چکا ہے، اور یہ وہی سوال ہے جس نے شروع میں ہمیں تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ لفظ کمپیوٹر آخر کس لفظ سے نکلا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ الف کمیونیکیٹ، بے کمپائل، جیم کمپیوٹ یا پھر دال کمپس۔ ویسے جواب اسی لفظ کے اندر ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ ارے واہ، بالکل صحیح جواب ہے جیم یعنی کمپیوٹ۔ ایبیکس سے لے کر آج کے جدید سپر کمپیوٹر تک ان سب کا بنیادی کام حساب لگانا ہی ہے، یعنی کمپیوٹ کرنا۔ بہترین جا رہے ہیں ہم۔ ہمارا چوتھا سوال اس لائف سائیکل کے بارے میں ہے جو ایک کمپیوٹر کے اندر چلتا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان کمپیوٹر کی بالکل درست اور مکمل تعریف پیش کرتا ہے؟ آپشنز کچھ یوں ہیں۔ الف، کیا یہ بنیادی اعداد ظاہر کرنے کا کوئی پرانا آلہ ہے؟ یا بے، کیا یہ ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ان پٹ قبول کرتی ہے، اسے پروسیس کرتی ہے اور پھر آؤٹ پٹ دیتی ہے؟ وہ کچے ڈیٹا اور پکی ہوئی معلومات والا فرق ذرا ذہن میں لایا جائے۔ بالکل درست جواب ہے با۔ کمپیوٹر کا پورا سائیکل ہی یہی ہے۔ ان پٹ لو، اس پر کام کرو یعنی پروسیس کرو، اور آخر میں کام کی چیز یعنی آؤٹ پٹ دے دو۔ پوری ڈیجیٹل دنیا اسی ایک سائیکل پر گھوم رہی ہے۔ اور اب باری ہے ہمارے آخری سوال کی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب دے کر پرفیکٹ سکور کون مکمل کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی پہچان یا خاصیت کیا ہے؟ آخری آپشنز حاضر ہیں۔ الف، صرف غیر منظم حقائق، یا بے، معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلانے کے لیے تیز رفتار مواصلاتی لنکس کے ساتھ کمپیوٹنگ کا استعمال۔ وہ انٹرنیٹ اور لنکس والے الفاظ ضرور ذہن میں لائے جائیں۔ 100% درست جواب ہے بے۔ تیز رفتار لنکس کے ذریعے معلومات کو دنیا بھر میں پھیلانا ہی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا اصل جادو ہے، اور اس شاندار پرفارمنس کے لیے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے واقعی آئی سی ٹی کے سب سے اہم تصورات کو بہت جلدی اور آسانی سے سمجھ لیا ہے۔ اس شاندار معلوماتی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ معلومات کو اس طرح دلچسپ انداز میں سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو دبایا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بھی نیا سیشن مس نہ ہو۔ اور ہاں، جاتے جاتے اس بات پر ضرور غور کیا جائے، جس طرح آج ہم اس پرانے ایبکس کو دیکھتے ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں میں ہماری نسلیں آج کے ان جدید اسمارٹ فونز کو دیکھ کر یہ سوچیں گی کہ یہ کتنے پرانے اور سادہ تھے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوچ ہے۔ سیکھنے کا یہ عمل جاری رکھا جائے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔